وضو کا دوسرا فرض ہاتھ دھونا۔ ہاتھوں کے حکم میں کونیاں بھی داخل ہے، یعنی کونیاں دھونا بھی فرض ہے۔ اگر کونی سے ناخن تک کوئی جگہ ذرا بھر بھی دھلنے سے رہ گئی تو وضو نہ ہوگا۔ ہر قسم کے جائز ناجائز چھلے، انگوٹھیاں، کنگن، چوڑیاں اگر اتنی تنگ ہیں کہ ان کے نیچے سے پانی نہیں گزرتا، پانی ان کے نیچے نہیں جاتا، تو ان کو اتار کر ہاتھ دھونا فرض ہے۔ اگر پانی ان کو ہلانے سے پانی نیچے سے گزر جاتا ہے تو ان کو ہلانا ضروری ہے۔ اگر اتنی کھلی ہیں کہ نہ بھی ہلائیں تب بھی پانی نیچے سے گزر جاتا ہے تو پھر ہلانے کی بھی ضرورت۔ ہاتھوں کی 8 گھائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، ناخن کے اندر کی جگہ اور کلائی کا ہر بال جڑ سے نوک تک، اس کے اوپر یعنی اتنے حصے پر پانی بہہ جانا فرض اور ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا، کچھ حصے سے بھی پانی اگر نہ گزرا تو وضو نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر بال کی جڑ خشک رہ گئی یا نوک خشک رہ گئی تو بھی وضو نہ ہوگا۔ البتہ ناخنوں کے اندر کا جو میل ہے وہ معاف ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی 6 انگلیاں ہیں، ایک ہاتھ میں 6 انگلیاں ہوں تو 6 انگلیوں کو دھونا فرض ہے۔ اگر ایک مونڈے پر 2 ہاتھ نکلے ہوں تو جو ہاتھ مکمل ہے اسی کو دھونا فرض ہے۔ وضو کا تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ مسح کرنے کے لیے ہاتھ کا تر ہونا ضروری ہے، چاہے وہ ہاتھ کی تری کسی عضو کو دھونے سے رہ گئی ہو یا نئے سرے سے اس ہاتھ کو تر کر لیا ہو، دھو لیا ہو۔ کسی عضو کے مسح کرنے کے بعد ہاتھ میں جو تری رہ گئی اس سے سر پر مسح نہیں کر سکتے، نہ ہی کسی دوسرے عضو پر مسح کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک ہاتھ دھویا، دوسرے کے اوپر کہیں زخم تھا، اس پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اس پٹی کے اوپر مسح کر لیا تو اب اس ہاتھ سے سر پر مسح نہیں کر سکتے، یا اگر دوسری جگہ پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس پر بھی مسح نہیں کر سکتے۔ یعنی جب ایک مرتبہ مسح کر لیا تو اب دوسری جگہ مسح کرنے کے لیے ہاتھ کو پھر سے دھونا پڑے گا۔ سر پر اگر بال نہ ہو تو جلد کی چوتھائی پر مسح کرنا ضروری ہے، اور اگر بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کے چوتھائی پر چوتھائی حصہ مسح کیا جائے گا۔ سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں۔ امام ٹوپی دوپٹے پر مسح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ اوپر سے مسح کیا اور پانی کی تری بالوں تک بھی پہنچ گئی، بال بھی تر ہو گئے اور چوتھائی حصہ سر کا تر ہو گیا تو پھر مسح ہو جائے گا۔ سر سے جو بال نیچے لٹک رہے ہوں ان پر مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا، یعنی خاص انہی بالوں پر مسح کیا جائے گا جو سر کے اوپر ہیں، یعنی کانوں کی لو سے اوپر جو بال سر کے حصے پر ہیں انہی پر مسح کرنے سے مسح ہوگا۔ اگر بال بڑے ہیں اور سر کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں تو نیچے لٹکے ہوئے بالوں پر مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا۔